الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے دو عجیب نصیحتیں کی ہیں. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. جب تک یہ بچے گی نہیں اس وقت تک محنت پلے نہیں پڑے گی. تو فرماتے ہیں کہ اول دفع شر مشکن، سب سے پہلے چوہے کے شر سے بچنے کی فکر کرو. چوہے سے مراد انسان کا نفس ہے. جس طرح چوہا خفیہ طریقے پر حملہ کرتا ہے، کبھی نظر نہیں آئے گا. بلی نظر آتی ہے، آپ کو بلی نظر آئے گی کہ آپ کی مرغی کے پیچھے بھاگ رہی، داؤ لگا رہی. کتا نظر آئے گا، بھیڑیا نظر آئے گا، لیکن چوہا جو حملہ کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اس طرح خفیہ چپکے سے آتا ہے اور انسان کے اناج کو نقصان پہنچاتا ہے. تو فرمایا کہ اول دفع شر مشکن بعد ازاں انبار گندم کوشکن. اس کے بعد تم گندم کا ڈھیر جمع کرنا، پہلے چوہے سے بچنے کی فکر کرو. سبحان اللہ. دراصل نصیحت فرما رہے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرا نفس کیا کر رہا ہے، مجھ سے کیا کرا رہا ہے. زندگی گزر جاتی ہے انسان کی نیکی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، حج عمرے کرتے ہوئے، لیکن انسان وہیں کھڑا ہے جہاں آج سے 10 سال 20 سال پہلے تھا. ترقی نہیں. حالانکہ انسان کے ایک ایک نماز اور ایک ایک تسبیح اور ایک ایک تلاوت اس کو اللہ کے قرب کے درجات پر لے جائے. 25 30 40 سال 50 سال میں تو پتہ ہے ولایت کس مقام پر چلا جائے. یہ فرماتے ہیں کہ لازمی اس چوہے نے چوری کی ہے. ہمارے اس گندم کے ڈھیر میں سے چوہے نے ضرور چرایا ہے. اگر چرایا نہ ہوتا تو ہماری 40 سال کے اعمال کہاں گئے. اتنی ہماری عمر گزر گئی اور اتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ مرتب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم پر وہ کیفیات اور وہ آثار ظاہر کیوں نہیں ہو رہے جو اللہ کے پیاروں پر ہوتے ہیں؟ ہم اسی جگہ کھڑے، وہی حرکتیں ہم سے ہو رہی ہیں. 4 دن اطمینان ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر وہی نفس کی شرارتیں شروع ہو جاتی، وہی اللہ کی نافرمانی شروع ہوتی، وہی چھپ چھپ پر خدا کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ہماری آنکھ بجتی ہے، نہ زبان بجتی، نہ ہاتھ پاؤں، نہ دل کی سوچیں. کوئی تبدیلی نہیں، باوجود ایک عمر بھی گزر رہی.
کیونکہ انسان کی عمر کا ہر قدم قبر کی طرف لے جا رہا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، کہ نظر دنیا پر ہے اور قدم قبر کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اسلام نے یہ سال گرہ منانا یہ وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس لیے کہ ہر سال گزرنا یہ غفلت کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو اس کے لیے کہ زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہمارے اللہ کے ہاں جو کل مدت اس میں سے کم ہو گیا. یہ خوشی منانے کی غم کی چیز ہے، تو غم کی چیز ہے. میری اتنی عمر گزر گئی، ایک سال میری زندگی کا اور کم، ایک دن کم ہو گیا ہمارا. روایا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. اعمال ہم میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمارا جہاز جہاں اسے اڑا تھا وہیں کھڑا ہے. ہر دن ہر سال ہر مہینہ آگے بڑھ رہے ہیں. مولانا رومی فرماتے ضرور چوہے نے چوری کی ہے، ورنہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی، ٹوٹل کرے اتنی نمازیں اتنے روز اتنا ہوا ہے، اس میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم چلے جاتے ہیں. ہم وہیں کھڑے ہیں. نہ ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ ہمارے اعمال میں تبدیلی آئی ہے، نہ ہماری کیفیات میں تبدیلی آئی ہے. اس لیے بڑی پیاری نصیحت فرمائی کہ چوہے پر نظر رکھو جو تمہارے اعمال کو چوری کرتا ہے. اس لیے تقوی کو فرض قرار دیا، باقی چیزیں نفل ہے. نماز اگر دیکھیں تو فرض اور واجب، اس کے بعد باقی سب نفل ہے. سنت مؤکدہ اس کے بعد سب نفل ہے. روزے فرائض کے باقی سارے روزے نفل ہے. ایک حج کے بعد سارے حج نفل ہے. عمرہ ہمارے ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو ویسی فرض نہیں ہے، دوسرا امہ کا فرض ہے تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، دوسرا امہ کا، باقی سب نفل ہے. لیکن تقوی کے معاملے میں کوئی فرض نفل نہیں ہے، یا فرض ہی فرض، یہ عجیب ہے، یا فرض ہے یا نفل نہیں. یعنی کہ یہ یہاں اگر تقوی ہے یہ نفل ہے، یہ تقوی مستحب ہے، یہ تقوی سنت ہے، یہ تقوی سنت مؤکدہ ہے، یا کوئی تقسیم نہیں، ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اتقوا اللہ، فرض کا حکم دیا، اتقوا اللہ، بس کوئی گنجائش نہیں دی. اس لیے کہ سارے اعمال کے انوارات کو یہی بے قاعدگی خراب کرتی ہے. کوئی اجازت نہیں، کسی قسم کی اجازت نہیں. کیا اجازت ہے؟ اب فرض واجب سنت مؤکدہ پورے کر سکتے ہو، کافی ہے. اللہ نہیں پوچھیں گے تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، تم نے نفل حج کیوں نہیں کیا، تم نے نفل عمرہ کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ اعمال کو جو نفس ہے یا کار کرتا ہے، شیطان تو اس کے بعد ہے، پہلے نفس ہے. اگر شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا میرے دوستو بتائیے؟ شیطان کو کسی اور شیطان نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا جو اس کے اندر تھا. یعنی بہت بڑا ایک سوال ہے بھی، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ ہمیں تو شیطان نے گمراہ کیا، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا جو اندر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس کے اندر کبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، بڑائی پیدا کی. اس لیے جاہی امراض، جتنے جاہی امراض ہیں، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں ہوں، میں ہوں، یہ جو میں کر کے سوچتے ہیں آدمی، یہ سب شیطانی امراض ہیں، کیونکہ یہ مرض شیطان کو لائق ہے. وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، میں خیر ہوں. اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو نہیں دیکھا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا، انا خیر منہ، میں سے اچھا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں تم آدم کو سجدہ کرو، کہتے میں کیسے کروں، میں تو اس سے اچھا ہوں. افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. دیکھ بھی رہا ہے کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو، نفس نے ایسا گمراہ کیا. نفس انسان کا نفس، اصل میں نفس کے بغیر شیطان کچھ نہیں کراتا. مولانا رومی فرماتے اس پر نظر رکھو کہ تم سے کیا کرا رہا ہے. تمہاری 40 سال کی عبادات کو اس نے بالکل بیڑا غرق کر دیا.
40 سال 60 سال عمر گزر گئی، یہ کرتے کرتے بھی ہم یہ سب نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ نفس دنیا میں سب کچھ برباد کرا۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کی وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انوارات ختم ہو جاتے ہیں تو وہی نور تو خدا کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب وہ نور ہی نہیں رہا، گاڑی میں سب کچھ ہے لیکن اس کے لائٹ نہیں ہے، تو بتاؤ رات کو کیسے سفر کرے گی؟ آپ بتائیں۔ اگر سفر بھی کرے گی تو کچھوے کی چال سفر کرے گی، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ جس طرح جو ہے جب دھند ہوتی ہے تو سفر کرتے ہیں تو کچھوے کی چال چلتی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی راستہ نظر نہیں آیا تو کچھوے کی چال چلتی ہے۔ وہ راستہ جو 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے 7 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ، جو جہاں پر انسان کو چاند کی رفتار سے جانا چاہیے تھا مولا کی طرف، اس نفس نے بریکیں لگا دی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو نصیحت، دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ اب اس کو، یہ جو نفس ہے، اس نفس کی اس آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے؟ کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں؟ کہ جو نار ہے، نار شہوت، نفس میں جو آگ ہے، نفس میں آگ ہے۔ یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امہ حاویہ، امہ فرمایا امہ نفس کی ماں حاویہ ہے، یعنی نفس جو ہے نا یہ برات ہے جہنم کی، میرے شیخ بھی فرماتے ہیں، اور ہر برات آدمی کو اس کے ہیڈ آفس میں لے کے جاتی ہے۔ امہ حاویہ، اس لیے نفس کے اندر جتنے اعمال ہوتے ہیں، جس سے صادر ہوتے ہیں، وہ اعمال ہیں جو جہنم میں پہنچانے والے اعمال ہیں۔ یہ تو بہت محنت کے بعد لبامہ اور مطمئنہ بنتا ہے، آسان نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اس کو رگڑا دینا پڑتا ہے، اس کی بری خو کو مٹانا پڑتا ہے۔ فائدہ نہیں ہوتا، علاج کرتے ہیں ہم، فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ساتھ گندگی سونگنے کی عادت نہیں جاتی۔ مولانا رومی فرماتے ایک آدمی علاج کرا رہا تھا جس کا بھائی جو ہے نا وہ بھنگیوں کا کام کرتا تھا، اس کے دماغ میں بدبو رچی ہوئی تھی، تو خوشبو سونگتے بھی ہوش ہو جاتا تھا۔ تو اس نے حکیم سے کہا علاج کرو، انہوں نے کہا میں اس کو پھولوں کی صحبت میں رکھوں گا تاکہ آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں سے گندگی نکل جائے اور خوشبو بڑھ جائے۔ لیکن وہ کیا کرتے، چھپ کے جاتا اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ پخانا سونگ لیتا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، باقی حکیم کے پاس رہتا خوشبو کے اندر۔ علاج نہیں ہوا اس کا، علاج۔ اس لیے ہمارے یہاں شریعت میں لفظ جلالہ ہے، وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، اتنی گندگی کھاتا ہے کہ اس کے دودھ میں سے بھی وہ گندگی کی بو آتی ہے، گوشت میں سے بھی بو آتی ہے، اس میں سے بھی بو آتی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے اس کا کھانا بھی، اس کا دودھ پینا بھی۔ کہ پیغمبر سلام نے نہا نقل جلالت والبانیہا، جلالہ جو جانور ہے اس کے کھانے سے اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا۔ تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ پھر علاج یہ تک اس جانور کو ایسی جگہ بند کر دیتے ہیں جہاں پر وہ گندگی تک نہ پہنچ سکے، اور اس کو حلال خوراک دی جاتی ہے، پاکیزہ خوراک تو کھاتا نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے، کیونکہ بھوک لگتی ہے تو پھر تھوڑا سا کھائے گا، بے دلی کے ساتھ کھائے گا، آہستہ 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 جب بھوک سے تنگ ہو کر وہ کھاتا رہے گا تو پاکیزہ کھانے کا عادی بن جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کے جسم سے وہ بدبو بھی ختم ہو جائے گی، دودھ میں سے ختم ہو جائے گی، اس کے جسم میں سے گندگی ختم ہو جائے گی، تو اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا اور اس کا دودھ بھی حلال ہو جائے گا۔ بالکل نفس ایسا ہے، یہ نفس ایسا ہے، یہ نفس جو ہے یہ کوے کی طرح گندگی کھاتا ہے، اس کو ہنس بنانے کے لیے اس کا منہ باندھنا پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوگی، عادت جب چھڑائی جاتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شیخ فرماتے ہیں بچہ جو دودھ پیتا ہے تو اس کو جب دودھ ماں چھڑاتی ہے تو کیسے تنگ کرتا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے کہ وہ پستانوں کے اوپر کڑوی چیز لگا لیتی ہے، تو جب وہ منہ مارے گا تو اس کا منہ کڑوا ہوگا، پھر کہا نہیں یہ دودھ صحیح نہیں، دودھ صحیح نہیں۔ فرمایا جب گناہوں کے چھاتیوں پر اللہ کے خوف کا لیبل لگ جاتا ہے اور بندے کے دل میں خوف آ جاتا ہے تو اب تو گناہ نہیں کرے گا تو فوراً توبہ کر کے آئندہ کے توبہ کر ادھر جاؤ گے۔
تو فرمایا کہ یہ نار شہوت کیسے تبدیل ہوگی؟ نار شہوت چے کشت، یہ آگ کیسے ہماری مرے گی؟ فرمایا نور خدا، اس کو نور خدا مارے گا۔ ماشاءاللہ، نور خدا، نور ابراہیم سعد وسطی، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم نور حاصل کرو جن نے نمرود کی آگ کو بجھا دیا تھا۔ تو یہ نار شہوت جو انسان میں ہے، جب اللہ کے نور کو تم حاصل کرو گے تو یہ نار شہوت بجھ جائے گی، یہ نار شہوت ہے۔ یعنی اس کو خوراک دو، حلال خوراک۔ وہ کیا ہے؟ ذکر کی خوراک دینا ہے، صحبت کی خوراک، تلاوت کی خوراک، یہ دینی اس کو۔ اور دوسری طرف اس کو دوسری حرام خوراک نہیں کھانے دینی، اس کو گوں کا کرستر نہیں سونگنے دینا۔ تب جا کر ایک وقت آئے گا کہ اس کو ایسی عادت پڑ جائے گی کہ کاغذ سے ہنس کی کرت نہ لگی بار، کہ ہنس کی طرح بن جائے گا جو موتی چکتا ہے، کبا پن اس کا ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ ہم کوشش کریں گے پھر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، آدمی جب کوشش کرتا ہے تو فضل الہی متوجہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا کہ قدم تم نے اٹھانا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پہلے قدم تم نے اٹھانا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کریں گے۔ قدم تم نے اٹھانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نلزمکموها وانتم لها کارہون، ہم زبردستی تم کو چپکا دے، زبردستی چپکا دے، تم پسند نہ کرو، ہم زبردستی ہدایت تم پر زبردستی دے دے۔ نلزمکم وانتم لها کارہون، دیکھو مستثنیات پر کبھی قیاس نہ کریں کہ جی فلاں کو ایسے اللہ تعالیٰ نے دے دی نہ چاہتے ہوئے، اس پر قیاس نہ کرو۔ ہمارے شیخ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، اگر کوئی آدمی قتل کرے اور اس کے بعد صدر نے اس کے قتل کو معاف کر دیا تو اب کیا یار کوئی یہ تو معاف ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، قتل کر دو صدر معاف کر دیتا ہے۔ انہیں کہا جن کو پھانسیاں لگے وہ بھی دیکھ لو، معافی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی تھی، 99 کو پھانسی لگے اور ایک کی معافی ہوئی ہے، تو تم ان 99 میں اپنے آپ کو شمار کرو، اس ایک میں اپنے آپ کو شمار نہ کرو۔ طلب پر ہے، اگر کسی بے طلبے کو کسی نے اللہ تعالی نے دے دیا، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی، آپ اس پر کیوں قیاس کرتے ہیں اپنے آپ؟ آپ اس سنت الہیہ پر عمل کریں کہ آپ قدم اٹھائیں، آپ آگے بڑھیں، آپ اس نار شہوت کو مارنے کے لیے کوشش کریں، ہمت سے کام لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا فضل انسان پر متوجہ ہوتا ہے، بوئے گل از خار پیدا می کنی، اللہ تو کانٹے میں سے پھول والی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، تیری یہ طاقت ہے۔ لیکن کانٹا روئے تو صحیح، مطلب رومین کا ایک کانٹا رو رہا تھا، ایک کانٹا رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ اللہ ساری دنیا کو آپ نے عیب پوش بنایا، ان کی ستاری کر رہے ہیں، آپ کا نام ستار ہے اور مجھے سراپا عیب بنا دیا، مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہو کانٹا ہے بچ کے جانا، کانٹا ہے بچ کے جانا۔ آپ اب ستار ہو کر، میں بھی تو عبد الستار ہوں، میں بھی تو آپ کا بندہ ہوں، تو آپ میرے ساتھ کیا کیا کہ سراپا عیب بنا دیا؟ وہ رو رہا تھا اللہ کے سامنے، بس استجابت الازار مشبت، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اسی کانٹے کے اوپر ایک پھول پیدا کر دیا، اور ایسا خوشبودار پھول پیدا کیا اس کانٹے کے اوپر کہ سب لوگ اس خوشبو کے لیے اس کے پاس آتے، پھول کے لیے آتے اور کانٹے کو بھی پیار کرتے کہ یار یہ کتنا پیارا کانٹا ہے جو اس پھول کے دامن میں چھپا ہے۔ اس لیے میرے مرشد دادا مرشد فرمایا کرتے شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم نے کانٹا ہی بن کے رہنا ہے تو کسی اللہ کے پھول میں چھپ کے دامن میں چھپ جاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، پھر ایک دن تمہیں بھی اللہ پھول بنا دے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی مولانا رومی فرماتے بوئے گل ازخار میدان پیدا بھی کنی، اللہ تیری ذات تو وہ ہے کہ کانٹے میں سے تو خوشبو پیدا کر دیتا ہے،
نور را از نار پیدا میکنی، تو نور نار میں سے نور پیدا کر دیتا ہے کہ وہی نار شہوت جو انسان کے دل میں لگی ہے جو جہنم تک لے جانے والی ہے، لیکن توفیق تقوی جب دیتے ہیں تو اسی نار کو نور تقوی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نور را از نار پیدا کی، پھر فرماتے آفتابت، اللہ تیرا آفتابت کرد از کوئے گزر، اے اللہ اگر تیرا آفتاب میرے کوچے میں سے گزر جائے، یہ میرا دل جو ویران ہے، میرا دل جو اندھیرا ہوا ہے، گناہ کر کر کے میں نے اس دل کے شہر کو اندھیرا کر دیا، بالکل اندھیرا، شب دوجور ہے، شب دیجور، بالکل رات، اور رات بھی گہری رات، جیسے رات اور بادل آئے ہوں تو کیسی گہری رات ہو۔ لیکن اگر تو چاہے آفتابت، تیرا آفتاب کرد در کوچہ گزر، میرے کوچے میں سے اگر دل کے کوچے سے اگر تیرا سورج گزر جائے، شد شب دیجور ماں رش کے سحر، تو میری شب دیجور جو ہے، میری اندھیرا قلب، یہ رش کے سحر ہو جائے، ایسا روشن ہو جائے، صبح بھی اس کے اوپر رش کرے، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن ان کو بلانا ہوگا، ان کو دل میں بلانا ہوگا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئے، ہر تمنا دل سے رخصت کب آئیں گے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، پھر آئیں گے۔ میرے مرشد فرماتے تھے ہمارا ذوق یہ، ہم عبد اللطیف ہیں، لطیف بندے، لطیف کے بندے ہیں، ہم اگر کہیں کوئی مردہ ہو تو وہاں نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے، نہ اطمینان سے اس مردے کے پاس ہم بیٹھ سکتے، ہمیں ایک طرح کی بے چینی لگی رہے گی جب تک وہ دفن نہیں ہو جائے گا، چلا نہیں جائے گا، ہم وہاں پر ہنس نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے۔ فرمایا کہ جس دل کے اندر مردار ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے لطیف ذات وہاں اپنی تجلی بھیجے گی؟ تو عبد اللطیف ہو کر تیرا یہ ذوق ہے تو لطیف ذات کیسی ہوگی؟ وہ اس دل میں آئے گی جس کے اندر مردار ہوں گے۔ اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہوگی، پھر آئے گی خلوت ہوگی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو۔ فرمایا نار شہبت چے کشد نور خدا حاصل کرو، نور خدا، اور نفس پر نظر رکھو، ہم سے کوئی بے قیدی، اور چند دن کی بات ہے، بس زیادہ دن نہیں، چند دن اگر انسان ایسا کرتا ہے اس کا ذوق بدل جاتا ہے، نفس بھول ہی جاتا ہے کہ گناہ بھی کوئی چیز تھی، وہ ایسا مشغول ہو جاتا ہے خیر کی طرف۔ یعنی نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے شیخ فرمان نفس مطمئنہ جس کو اطمینان رب کے نام پر ملتا ہے، لیکن الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، میرے پیارے ہو جو ایمان لا اور ان کے دلوں کو چین میرے یاد سے آتا ہے، تطمئن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو قانون یہی ہے، اگر تم چین چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو میری یاد سے ملے گا، میرے نام میں چین، اور کس چین میں چین نہیں، یہ سب بے چینی کی چیزیں ہیں، نہیں تو انٹرویو کر لو، بازار کھڑے ہو جاؤ، انٹرویو شروع کر دو، تم بھی روزانہ انٹرویو، بالوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہر چینل سنتے رہتے ہیں، کبھی چین اطمینان کی بات سنی کسی کی آپ نے؟ بولو، جس کو دیکھو پریشان، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، ہزار نعمتوں کے اندر لدا ہوگا پھر بھی برائی کر رہا ہے، خاصیت ہے اس کی۔ یہ نمکین پانی سے کبھی پیاس نہیں بجھتی، یہ نمکین پانی کبھی پیاس نہیں بجھے گی، نمکین پانی سے، میٹھے پانی سے، اور میٹھا پانی اللہ فرماتے ہیں میری یاد ہے تو سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی، چین آ جائے، ایک گلاس پیو گے مست ہو جائے گا، بلکہ گلاس بھی ایسا مولانا رومی فرماتے ہیں جرا خاکامے چو مجنو کند، اے اللہ تیرا تو ایک قطرہ جس کے اندر مٹی ملی ہوئی وہ انسان کو مست کر دیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، بے قاعدگی بھی ہے پھر بھی ایسا مست ہو جاتا ہے، جرا خاکامے جو مجنو کند صاف گر باشد ندان انچے کند، اگر صاف ہو جائے تو پتہ نہیں مستی کا کیا حال ہے، ہمیں تو یہ قطرہ مست کیا جس میں مٹی ملی ہوئی ہے، باقی سب نمکین پانی ہے، نمکین پانی سے کبھی پیاس نہیں بجھتی انسان، میٹھے پانی سے پیاس بجھتی، اس کا ایک گلاس بھی کافی ہو جاتا ہے، یہاں بالٹیوں ڈیل جائے ختم نہیں ہوتا، استسقاء کی بیماری ہو جاتی ہے، اس سے بیماری ہے پانی پیتا رہتا ہے، پیڑ نہیں بھرتا انسان کا، پیاس نہیں بجھتی،
میرے دوستو نور حاصل کرو، اس کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے، ذکر کرو، تلاوت کرو، ہر نیکی میں نور ہے، یعنی نور کے اتنے اسباب بنائے، بے شمار اسباب ہیں نور حاصل کرنے کے۔ آپ تصور کر لیں، حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم محمد تھانوی، اگر دل میں انسان آنکھ بند کر کے کچھ تصور اچھا کر لے، جیسے خانہ کعبہ کا تصور کر لیا، کسی نیک انسان کا تصور کر لیا، فرمایا اس تصور سے بھی دل میں نور آ جاتا ہے۔ اب بتائیے اس سے نور آیا، نور کے حصول کے لیے، تاکہ انسان یہ نہ کہ اللہ میں کہاں سے نور حاصل کرتا، فرمایا نور کے لیے کچھ بازار مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ پیسے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے تو نور حاصل کر سکتا۔ تو ذرا تھوڑا فکر کرتا تو تجھے نور آ جاتا، ذکر کرتا تو نور آ جاتا، اچھا تصور کرتا تو نور آ جاتا۔ اس لیے ہجرت کی ایک قسم یہ بھی لکھی ہے، اچھے برے خیالات سے اچھے خیالات کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت اللہ ہے۔ یہ آدمی بیٹھا ہجرت کہیں جا بھی نہیں رہا، وہ ہجرت کر رہا ہے، ہجرت کا ثواب مہاجر بن گیا، مہاجر مکی مدنی ہو گیا، اچھے خیال کر جا رہا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ ٹانگیں بھی نہیں چلی، سفر بھی نہیں ہوا، بیٹھے ہجرت ہو گئی، مہاجر نکل رہا ہے۔ اللہ فرمایا دیکھو میرا بندہ ہجرت کر رہا ہے۔ اللہ کیسے ہجرت کر رہا ہے؟ کہ دل کی رفتار دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ ہم دل کے بھی جانتے ہیں، منارو ماتوسب بھی نفسو، ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا کہ تم کے دل کے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، تم اگر اچھے خیالات کر ہم اپنے خیالات کو لاؤ گے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بندہ کدھر جا رہا ہے، بیٹھا جا رہا ہے، بیٹھا عرش پہ جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اللہ کی سوچ رہا ہے، آسمان کو سوچ رہا ہے، اوپر چلا گیا، حالانکہ بیٹھا ہے زمین پر، بیٹھا ہے، جسم یہیں دھرا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ والوں کا جسم تو تمہارے ساتھ ہے، روحیں اوپر ہوتی ہیں، اگر ان کی روحیں بھی زمین پہ ہوں تو تمہیں کنویں میں سے کیسے نکالے؟ کنویں میں سے وہی نکالے گا جو خود باہر ہو۔ ان کا جسم تو تمہارے ساتھ ہوگا لیکن ان کی روحیں باہر ہوتی ہیں، تو تمہاری روحوں کو بھی اس دنیا کے گڑھے سے کھینچ کر عرش کی طرف اڑا دیتے ہیں، یہ اڑتا ہے۔ فرمایا کہ جنرل تیر کے اڑنے کے لیے کمان چاہیے، کمان اللہ والوں کی صحبت یہ کمان ہے، یہ سکہ کتنا بڑا قیمتی تیر ہو اور کمان پرانی ہو، ٹوٹی پھوٹی سی ہوئی ہو، اور کروڑ روپے لاکھ روپے کا تیر ہو، ہوا میں نہیں اڑے گا جب تک کمان پہ نہیں چڑھے گا۔ وہ کہا میں خود ہی اڑ جاؤں گا، وہ تیر کبھی نہیں اڑ سکتا، تیر پرا نہیں ہوتا، تیر نہیں اڑتا جب تک کہ کسی کمان پر نہیں چڑھتا۔ اس لیے میرے دوستو جب انسان کوشش کرتا ہے، پھر اس کا نفس، میرے شیخ عجیب بات فرماتے ہیں، میرے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے بھی شہباز بن جاتا ہے، مینا گیرت باز شہ جو شیر نر، فرمایا کہ پھر یہ باز شیر نر کا شکار کرتا ہے، یہ باز شاہی بن جاتا ہے۔ ابھی تو مردار ہے، یہ گرکس ہے، یہ کرکس ہے، کرکساں بر مردگانے با کشادہ پر، فرمایا کہ جو کرگس ہے، گدھ جو ہے وہ اپنے پر مردار پر کھولے ہوئے کہ میں مردار کے اوپر جھپٹوں، لیکن جو شہباز ہے، جن کی روح شہباز بن جاتی ہے، بادشاہی بن جاتی ہے، وہ شیر نر کا شکار کرتے۔ فرماتے جان عارف ہم چوں، فرمایا کہ جان عارف بھی جو ہے بادشاہ است، فرمایا کہ اللہ والوں کی جو جان ہے یہ بھی بادشاہی کی طرح ہوتی ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی کہ بادشاہی پھر کس کا شکار کرتا ہے، یعنی انسان کس کا شکار کرتا ہے؟ جب اس کی روح بادشاہی بن جاتی، جب اس کا نفس کرگسی سے نکل آتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، اس میں نوٹ پیدا کرتا ہے اور اس کے راستوں کو بند کرتا ہے مردار کھانے سے، تو پھر یہی نفس بادشاہی بن جاتا ہے۔ یہ بادشاہی پھر کس کا شکار کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ جان عارف ہم چو بادشاہ است، کہ انسان جو عارف کی جو جان ہے یہ خود بادشاہی بن جاتی ہے۔ سید و از
خود شاست کہا کہ اس کا شکار پھر خود بادشاہ ہوتا ہے، واہ واہ یعنی اللہ پر ہی پتنگیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبتوں کو بڑھاتا ہے، وہ بولتا ہے یہ نیچے نہیں، پورا عالم کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے، ماشاء اللہ یہ کسی کم پر راضی نہیں ہوتا۔ جس طرح جانوروں میں سب سے اونچا جانور شیر ہے، تو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھنے والا شیر بعد اس شیر پر شکار کرتا ہے، ہرن کو نہیں مارتا، کسی کبوتر کو نہیں مارتا، وہ کہتا ہے میری طاقت کے خلاف ہے، یہ شیر پر حملہ کرے اس کی آنکھیں نکال لے گا، اس کو اندھا کر دے گا۔ تو پھر یہ انسان پھر کم پہ راضی نہیں ہوتا، پھر اس کا دل اللہ کے ساتھ محبتوں کی کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سید از ہمتش، بے شک سید از ہمت خود شاہ کو شکار کرتا ہے۔ حی القیوم نے فرمایا عشق با حی و با قیوم دار، عشق با مردہ نباشت پائیدار، مردوں کے ساتھ جو عشق ہے یہ پائیدار نہیں ہے، پائیدار عشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ ماشاء بس میرے دوست ان دو نصیحتوں کو پلے باندھ لو، اللہ جو اس پلے باندھ لو۔ کس موش جو ہے اس نفس کے چوہے کا ہمیشہ خیال رکھو، اس کو اچھی خوراک دو، اچھی عادت ڈالو، ہمت کے ساتھ ہر وقت اس کی نگرانی کرو۔ میرے شیخ فرماتے اللہ کے پیارے بس ہر وقت چاہے منہ سے ذکر نہیں کر رہے کچھ نہیں، لیکن وہ دل پر نظر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں جا رہا ہے، نفس ادھر تو نہیں جا رہا ہے، اس کو یہ مولا کی طرف بھی جا رہا ہے کہ نہیں، اور یہ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے، ادھر ادھر ڈولے نہیں دیتے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا